نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا ونؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ 4 آیات 13، 14، 15 اور 16 نمبر آیات، یہ 4 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا جاتا ایمان لاؤ تو وہ پوچھ کیسا ایمان لاؤ؟ الناس جیسا ایمان لاؤ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں حضرات نے فرمایا ہے، یہاں پر ایک خوبصورت بات بیان فرمائی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہ اللہ نے الناس کنہیں فرمایا ہے؟ فرمایا الناس انہیں فرمایا ہے جو جماعت صحابہ کرام ہیں، یعنی الناس وہ ہیں جو کامل ایمان والے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ الناس میں شامل نہیں ہیں، وہ الناس میں شامل نہیں ہیں جو یہ لوگ ہیں۔ اولئک قرآن مجید میں اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ اہل ایمان کو، کامل ایمان لوگوں کو الناس میں شامل فرماتا ہے، اس کے علاوہ جو کافر ہیں وہ جیسے بھی ہیں اللہ ان کو انسانوں میں شامل ہی نہیں فرماتا۔ اسی طرح منافق شامل ہی نہیں ہے انسانوں میں، اولئک کالانعام ہے۔ تو ان کے بیوقوف انہوں نے صفی کہا۔ صفی امام بغوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ صفی اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے، اسے علم ہے لیکن وہ ضد کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرے، اس کو صفی کہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے صحابہ کو صفحاء کہا۔ اللہ نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا، اللہ نے صحابہ کی طرف سے جواب عنایت فرمایا تم ہی بیوقوف ہو، الا انہم هم الصفا، تم بدترین بیوقوف ہو۔ تو یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے، جیسی کوئی گالی جماعت صحابہ کرام کو دے گا اسی طرح سے اسے جواب دیا جائے گا۔ اللہ نے اسی طرح سے انہیں جواب دیا ہے جیسا انہوں نے صحابہ کو مخاطب کیا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین سے جا کے ملتے ہیں تو قالوا انا معکم، پھر کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں شیاطین سے مراد تفسیر ابن عباس میں وہ 5 یہودی مراد ہیں جو عبداللہ ابن یہ جو کعب ابن اشرف تھا، یا اسی طرح ابو ابن ابی دار تھا، تو یہ ابو عامر سیف تھے، یہ 5 لوگ تھے جو جہینہ قبیلے کا تھا، اوصاف قبیلے کا تھا، ملک شام کا تھا۔ تو یہ 5 یہودی سردار یہاں پر مراد ہیں، ان کو شیاطین کہا ہے۔ اور اللہ نے انسانوں کو بھی بعض جگہ شیطان، ابلیس کو خاص جگہ نہیں، شیطان کہتے ہیں ہر سرکش، ہر متکبر، ہر حد سے نکلنے والے کو۔ تو یہ لوگ اہل حق سے ضد میں شیاطین والا کام کر گئے تھے، سرکش ہو گئے تھے، متکبر تھے، اس لیے اللہ نے انہیں شیطان کہا۔ تو یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، یہ تم ان سے صحابہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ مذاق کرے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کہتا ہے جزاء سیئۃ بسیئۃ مثلھا، کہ جیسے وہ برائی کریں گے ان کو برائی کا جواب برائی سے دیا جائے گا، تو اللہ تو برائی نہیں کرتے۔ تو یہ جیسا ان کی بات تھی ویسا ہی ان کو اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہی فرمایا مکروا مکر اللہ، وہ مکر کرتے ہیں، اللہ نے وہی لفظ اپنے لیے استعمال فرمائے۔ تو یہ استہزاء اللہ کی شان نہیں ہے، ان کو انہی کے الفاظ میں جواب عطا فرمایا ہے کہ تم صحابہ سے تمسخر کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔